firman, ya ayyuhan wahai sekalian manusia, duriba masalan fastami'u telah diambil permisalan kepada kalian, maka hendaklah kalian dengarkan dengan jelas. Innal ladzina yad'una min dunihi la yakhluqu dzurra. Sesungguhnya yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala itu, mereka tidak mampu menciptakan seekor makhluk. Jadi sembahan-sembahan yang disembah selain Allah itu, jangankan menciptakan makhluk seperti ini, menciptakan seekor makhluk saja itu mereka tidak mampu. Sembahan-sembahan ini selain Allah tidak mampu menciptakan alat, walaupun jangan, meskipun mereka mampu menciptakan seekor makhluk. Wajib seluruh Quran syiar sekali bahkan sekiranya seekor lagi mampu mengangkat dari mereka, maka mereka tidak mampu memenuhi kembali apa yang diambil oleh alat itu. Betapa lemahnya kata Allah Subhanahu wa taala, begitu lemahnya orang yang menyembah dan menyembah. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak Al-Quran itu betul-betul memberikan pengaruh kepada jiwa seseorang, sehingga seorang orientalis mengatakan مسمو اسمه موريس بوكاي دكتور كان نصراني وأسلم. Beliau ini seorang peneliti yang sebelumnya seorang Nasrani, kemudian setelah penelitiannya ini barulah beliau masuk Islam. Kenapa? Beliau menemukan bahwasanya begitu ada kitab samawi yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-Nya, dan ternyata saya mendapati hanya Al-Quran lah yang terbebas dari segala penyimpangan sebagaimana yang terjadi pada kitab-kitab yang lain. Sehingga beliau masuk Islam. لا أريد أن أطيل عليكم، أنا سأختم، ولكن الذي أريد أن أقوله أن كل العلوم التي تدرسونها، نحو، قواعد، صرف، بلاغة، فقه، حديث، توحيد، كلها نشأت هذه العلوم العربية والعلوم الشرعية لخدمة القرآن الكريم. Iya, beliau mengatakan bahwasanya dari kesimpulan dari beliau menyimpulkan yang disampaikan bahwasanya ilmu yang kita pelajari, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu yang lainnya adalah ilmu yang mengantarkan kita untuk bisa memahami Al-Quran. المطلوب منكم ومنا جميعا أن نتخلق بأخلاق القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئلت السيدة عائشة عن أخلاقه قالت: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي بين الناس. أنتم تدرسون القرآن الكريم، لازم تتخلقوا بأخلاق القرآن: الاحترام، الأدب، الحب، التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى، الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الأخوة، إنما المؤمنون إخوة، يعني تتذكروا إخوانكم في فلسطين، في غزة، تدعون لهم بالنصر وبالتوفيق، حتى وإن كان العرب قد خذلوهم سامحهم الله وهم قريبين منهم، وأنتم أكثروا من الدعاء. قاطع البضائع اليهودية وبضائع الدول التي تساعد إسرائيل. اشتري يا أخي شوكولاتة أندونيسية، ما لها الشوكولاتة الأندونيسية؟ جميلة، أكل أندونيسي، بلاش أي شيء كنتاكي وأشياء يأخذون منا المال وسلاح في يد اليهود. يبقى تذكر أنك واحد من المسلمين، ادعو لإخوانك في غزة، حاول مثلا تدعو لهم في صلاتك، تحبوا بعض، تحترموا بعض، تحترموا الأساتذة، هذا هو المطلوب. القرآن يقول لك: والذين هم في صلاتهم خاشعون، تخشع في صلاتك. والذين هم للزكاة فاعلون، طلع زكاة أموالك. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما تبصش على البنات، تقعد تنظر على البنات، تعمل علاقات مع البنات، جيرل فريند وبوي فريند، والكلام ده حرام. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، تغض بصرك،
ما تبحلقش في السوشيال ميديا. في السوشيال ميديا اوعى تنظر على اي منظر مش كويس، حرام حرام. قولوا جميعا نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إني أحبكم جميعا في الله، والله كأنكم أبنائي وأولادي. ولما حد يقول لك إني أحبك في الله، أنت قل أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والأستاذ الكريم أحبه بالله. شكرا لكم جميعا. أنا سعيد جدا والله، سعيد أنني في أندونيسيا. أنا من مصر، مصر الأزهر ومصر أم الدنيا كما يقولون، ولكني أحب الأندونيسيين جدا لأنهم يحبون اللغة العربية ويحبون القرآن الكريم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم وأراكم أساتذة في الجامعة إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, beliau berwasiat untuk kemudian kita sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam indikasinya adalah tentang akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya mengatakan kalau betul Al-Quran, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Al-Quran. Sehingga ketika seorang akhlak dengan akhlak Al-Quran, dia akan berjalan seperti Al-Quran berjalan. Dan inilah yang ingin kemudian kita tanamkan pada diri kita, kecintaan kita di antara kita, kemudian persaudaraan kita, sebagaimana yang disampaikan tadi juga seharusnya. Kemudian kita juga mencintai saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, yang saat ini sedang berperang, agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka mendapatkan kemenangan, dan juga menghindari harta-harta kita ini dikeluarkan untuk beli seperti kata beliau apapun yang menjadi merek atau yang menjadi produk buatan Yahudi harus kita hindari, karena jika kemudian kita membeli apa yang menjadi produk Yahudi, itu berarti kita memiliki sumbangan untuk orang-orang Yahudi itu membeli peluru kemudian ditembakkan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Ya, ini maka kata beliau hendaknya kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bermujahadah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kemudian kita banyak beristighfar, kemudian menundukkan pandangan kata beliau dari media sosial, dari hubungan lawan jenis yang tidak halal, dari anak-anak perempuan, kemudian kita bermesraan, perkataan-perkataan yang mengandung syahwat, pornografi. Maka hendaknya kita menundukkan pandangan, agar masa muda kita ini menjadi masa muda yang berkualitas, tidak menyanyiakan masa muda kita ini. Dan juga kata beliau, hendaknya kemudian kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena bagaimanapun juga dengan doa kita ini akan menjadi senjata bagi kaum muslimin, dan juga memperbanyak istighfar, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. La yaghfiru dzunuba illa Allah. Kemudian yang terakhir kata beliau, mewasiatkan bahwasanya beliau sangat mencintai orang Indonesia. Beliau mengatakan bahwasanya uhibbukum fillah. Saya mencintai antum semua. Karena saya saku koma
Saya mencintai kalian semua. Uhibbukum fillah. nah, Ya. Jadi kita membalas dengan mengucapkan ahabbakallahu alladhi ahbabtani bihi. Ya. أو فيه Au fihi. أسلم عليكم بقى. Iya. Dan kemudian beliau mengatakan bahwasanya mudah kita bisa bertemu kembali. Beliau jauh dari Mesir, beliau jauh dari Mesir, datang ke sini karena cinta kepada kita semua. Bayangkan, ya, subhanallah. Ya. Padahal seharusnya kita yang datang ke Mesir, dan mudah-mudahan ada di antara yang bisa seperti ini di Mesir. إحنا عندنا في مصر طلاب أندلسيين يدرسون عندنا. Ya.